تو وہ تیرا بندہ کہہ رہا ہے کہ اب میرے سے مال سنبھالنا نہیں ہوتا تو بس کر دے. اگلے جملے آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہوگا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے پیارے کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ مخاطب ہو رہا ہے، میرے اس بندے کو جا کر کہہ دو کہ وہ میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے، میں اس کو دینا چھوڑ دوں گا. نئی بات کی سمجھ آئی؟ میرے اس بندے کو جا کر کہو کہ وہ میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے، میں اس کو دینا چھوڑ دوں گا. پتہ چلا کہ جب تک بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے اللہ مزید اس میں برکت عطا فرماتا رہتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بندے کے پاس تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ میرے رب کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ تو میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے، میں تجھے دینا بند کر دوں گا. تو اس بندے نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، آج میرے پاس جو بھی ہے یہ میرے رب کی عطا ہے، میں کیسے اس کا شکر ادا کرنا چھوڑ دوں، میں یہ عمل نہیں چھوڑ سکتا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تو شکر ادا کرنا نہیں چھوڑ سکتا تو میرے رب کا پیغام ہے میں بھی تجھے دینا نہیں چھوڑ سکتا. تو بندہ جتنا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اتنا ہی اس کو عنایت فرماتا ہے. بندہ جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اتنی ہی کرم نوازی فرماتا ہے، اللہ اتنا ہی فضل عطا فرماتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ صدقہ زکوٰۃ ادا کر کے دوزخ کی آگ کو بجھایا کرو، اگرچہ تمہیں ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر ہی صدقہ خیرات کیوں نہ کرنا پڑے. تو آج ہماری تباہی اور بربادی کا سبب کیا بنا؟ ہم نے اللہ کے راستے میں دینا چھوڑ دیا، ہم نے صدقہ خیرات کرنا چھوڑ دیا. صحابی جب بھی کسی نماز کے وقت گھر سے نکلتے تھے صدقہ خیرات کرتے تھے. صحابی جب بھی کوئی اچھا عمل کرتے تھے سفر پہ نکلتے تھے تو صدقہ خیرات پہلے کیا کرتے تھے، سفر بعد میں کیا کرتے تھے. صدقہ رد البلا ہے، یہ بلائیں ٹال دیتا ہے، بلائیں ٹال دیتا ہے، ہواؤں کا رخ بدل دیتا ہے. ڈوبی ہوئی کشتی کو صدقہ کنارے لگا دیتا ہے، بگڑی ہوئی بات کو صدقہ سنوار دیتا ہے، اور قسمت اور مقدر کے ستارے چمکا دیتا ہے. اس کا نام صدقہ ہے، اس کا نام صدقہ ہے. موطا امام مالک کے اندر حدیث پاک ہے، فرمان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص حلال مال سے صدقہ دے اور وہ اس صدقے کو جب بندہ صدقہ دیتا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ادھر سے بندہ زکوٰۃ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، مال کا نصاب نکالتا ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ سمجھے کہ میں اپنے رب کے دستے قدرت پر، یعنی کہ وہ مال اپنا اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں، رب کی ہتھیلی پر رکھتا ہوں، اللہ اس سے پاک ہے، ہاتھ پیر سے میرا رب پاک ہے، ان تمام اعضاء سے میرا اللہ پاک ہے. بندہ یہ سمجھے آپ کے دیے ہوئے مال کو آقا فرماتے ہیں یہ جو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں نا، اس مال کو میرا رب پال رہا ہے. ہمارا دیا ہوا یہ جو مال ہے نا اللہ کے راستے میں، یہ رب کے حضور پالا جاتا ہے، یہ فرمان رسول ہے، موطا امام مالک کے اندر موجود ہے. آقا فرماتے ہیں یہ مال پالا جاتا ہے، اللہ اس کی پرورش کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص ایک اونٹ کے بچے کو پالتا ہے. اب یہاں دوسرے جانوروں کا نام کیوں نہیں لیا گیا؟ اونٹ کا بچہ پالنا کوئی آسان کام ہے؟ بھیڑ بکری گائیں بھینس یہ ان کے بچے پالنا بڑے آسان ہیں. اونٹ کے بچے کو پالا بھی جاتا ہے، اس کو ساتھ سکھایا بھی جاتا ہے.
اس کے پاؤں باندھ کر اس کو کبھی اٹھایا جاتا ہے، کبھی بٹھایا جاتا ہے، پھر اس کو بولی سکھائی جاتی ہے، یہ آسان کام نہیں۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح کوئی اونٹ کا بچہ لے اور اس کو پالتا ہے، تمہارا صدقہ اسی طرح میرے رب کے حضور پرورش پاتا ہے۔ اگلا جملہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس طرح اونٹ کے بچے کو پالتے ہیں یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جائے گا، وہ تمہارا چھوٹا سا عمل پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ مسند احمد کے اندر حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے دن ہر آدمی اپنے مال کے دیے ہوئے صدقات و زکوٰۃ کے مال کے سائے میں ہوگا، اپنے دیے ہوئے مال کے سائے میں ہوگا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان میرا رب فیصلہ فرما دے گا۔ کریم آقا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں نا، صدقات، زکوٰۃ، خیرات، مال جان کا صدقہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ذرہ بھر نیکی تمہاری قیامت کے دن پہاڑ کے برابر ہوگی، اور بندہ اس کے سائے میں بیٹھے گا یہاں تک کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ صدقہ مال کی زکوٰۃ دینے والے کو قیامت کے دن جب کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا، اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کو اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر اپنے مال کی زکوٰۃ اور صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد